بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس آدمی کو جنت کے قرب و جوار میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات چل رہی تھی آداب کی نا، حسن اخلاق کی، اچھے عادات کی۔ تو حضور محمد سے یہ حدیث مروی کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس آدمی کو جنت کے قرب و جوار میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس کو؟ جو جھگڑا ترک کر دے۔ اگر جھگڑا ہو رہی ہو تو جھگڑا کرنا چھوڑ دے، تو حضور کہتے ہیں کہ میں جنت کے آس پاس قرب و جوار میں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک گھر کی اسے ضمانت دیتا ہوں، ایسا آدمی جو جھگڑا چھوڑ دے۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کو جنت کے درمیان میں ایک مکان کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس آدمی کو جنت کے درمیان میں، بیچ میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، ہے نا، جو جھوٹ نہ بولے۔ تو حضور کہتے ہیں کہ میں اسے جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب جنت میں حضور کے ہاتھ سے اگر گھر چاہیے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اگرچہ دل لگی ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ کسی کی دل بہلانے کے لیے اگر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ بھی نہ جھوٹ بولے، یعنی جھوٹ مطلب بولے ہی نہ۔ تو جو آدمی جھوٹ نہیں بولے گا وہ حضور کے فرمان کے مطابق جنت کے درمیان میں اسے ایک مکان ملے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس شخص کو جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر دلوانے کا ضامن ہوں۔ اس شخص کو جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر دلوانے کی میں ضمانت لیتا ہوں۔ میں ضمانت لیتا ہوں کہ اسے جنت کے اعلیٰ درجے میں، آقا فرماتے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ جنت کے اعلیٰ درجے میں اسے ایک گھر دوں گا۔ کس آدمی کو؟ کون سے آدمی کو؟ جو جھوٹ نہ بولے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے حوالے سے ہے یہ کہ جو اپنے اخلاق کو بہتر کرے، اپنی عادت کو بہتر کرے۔ اور بات عادات کی چل رہی ہے نا، حسن اخلاق کی۔ تو جس کا حسن اخلاق سب سے اچھا رہے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے جنت کے اعلیٰ درجے میں اسے مکان عطا فرمائیں گے۔ اسے حضرت ابو داؤد وغیرہ نے، خیر یہاں پر بات یہ ہے کہ حضرت جابر سے بھی ایک حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے تم میں سے زیادہ محبوب اور قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والا وہ ہے جو تمہارے درمیان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے افضل ہے، سب سے اچھا، یعنی جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، جس کی عادت سب سے اچھی ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بروز حشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریب بیٹھے گا، وہ حضور کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وہ پائے گا۔ تو اب جو حضور کے ساتھ بیٹھے گا وہ کتنا بڑا مرتبہ والا ہو جائے گا۔ تو عادت اچھی ہونی چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ ایک آخری بات یہاں پہ سنیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق اللہ کی سب سے عظیم عادت شریفہ ہے۔ حسن اخلاق اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم عادت شریفہ ہے، یعنی اچھا اخلاق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عادت شریفہ ہے، تو اس لیے اچھی عادت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک آخری بات اور سنیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے، اور حضرت جبریل اللہ تعالیٰ سے راوی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں نے یعنی اسلام دین کو اپنے لیے چن لیا اور اسی کے ماننے والوں کو نجات دوں گا، اور اس دین کو سوائے سخاوت اور حسن اخلاق کے کوئی اور چیز زیبا نہیں ہے، لہذا تم دونوں یعنی سخاوت اور حسن اخلاق کے ساتھ جہاں تک تم سے ممکن ہو اس دین کو معزز اور محترم بناؤ۔ تو اب دین اسلام
جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی، ایک سخاوت کو اور ایک حسن اخلاق کو، اور فرمایا کہ ان دونوں کے ذریعے سے اپنے دین کو مضبوط کرو، دین کی مدد کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔